کے شارٹ نوٹس پہ آج آپ ہماری اس امپورٹنٹ پریس کانفرنس میں تشریف لائے، ہمیں ٹائم دیا. آج کی یہ پریس کانفرنس ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ پریس کانفرنس ہے، دو اسپیکٹ سے بڑی امپورٹنٹ ہے جی. جیسا کہ آپ تمام کو پتہ ہے کہ نہ صرف توبہ ٹیک سنگھ بلکہ ہمارے اس ملک کے تمام اضلاع میں ہر جگہ پہ ایک نیشنل کیمپین چل رہی ہے جی اگینسٹ الیکٹریسٹی تھیفٹ، اور اللہ کا شکر ہے وہ الیکٹریسٹی تھیفٹ کی کیمپین بڑی کامیابی سے جاری و ساری ہے. اور میں یہاں پہ یہ کلیم کرنے میں بہت فخر محسوس کر رہا ہوں جی کہ نہ صرف پورے ریجن میں بلکہ پورے پنجاب میں توبہ ٹیک سنگھ کا جو ریکوری ریشو ہے وہ ہائیسٹ ہے. دیٹ از مور دین 80% جی. اور یہ سارا میں اس کا کریڈٹ ہمارے افضل کاٹھیا صاحب ہیں، سپرنٹینڈنگ انجینئر فیسکو، اور ان کی ٹیم کو اور ہماری پولیس کی ٹیم کو میں اس کا کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے پرو ایکٹیو اپروچ کی وجہ سے یہ بہت اچھا ریکوری ریٹ ہے. اس میں نمبر آف اریسٹ بھی توبہ ٹیک سنگھ کی کافی زیادہ ہیں. FIR رجسٹریشن میں بھی بالکل پرومپٹ FIR رجسٹریشن ہو رہی ہے. یہ ساری باتیں تو اپنی طرف، اور یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں جی کہ ہمارے ریاستی ادارے سارے کے سارے مل کے سنگل پوائنٹ ایجنڈا الیکٹریسٹی تھیفٹ کے اگینسٹ بڑے دلجمی سے کام کر رہے ہیں. مگر بدقسمتی سے ہمارے اپنے انہی اداروں میں موجود کچھ ایسی کالی بیڑے ہیں، کچھ ایسے ہمارے انہی اداروں میں موجود ملازمین ہیں جو کہ کسی لالچ یا کسی بدنیتی کا شکار ہو کے پھر اس کیمپین کو نقصان پہنچا دیتے ہیں جی. اس میں میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، ابھی چند دن پہلے ہمارے یہاں پہ گوجرا سرکل کے جو الیکٹریسٹی تھیفٹ کے جو ٹیم ہے اس کے جو انچارج تھے بابر حسین صاحب، جو لائن فورمین ہیں فیسکو کے، ان پہ ایک قاتلانہ حملہ ہوا تھا جی، اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی تھی، اور یہ آپ تمام کے نوٹس میں ہے. اور اللہ کا شکر ہے ہم نے اس اسیسینیشن اٹیمپٹ جو کہ 2 نامعلوم لوگوں نے کی تھی اس کو محض 48 گھنٹے کے اندر ہم نے ٹریس کر لیا. ملزمان اس میں سے پکڑ لیے ہیں، اور اس کا جو ماسٹر مائنڈ ہے عمر فاروق عمر گمن ہمارے پاس، ہی از انڈر اریسٹ. ہی از آلسو فیسکو امپلائی جی. اور خوش قسمتی سے اس کیس کو ٹریس کرتے کرتے ایک اور ہمارا بڑا ہی ایک امپورٹنٹ گینگ، ایک ہینیس قسم کے کرائم میں ملوث ایک گینگ ہمارا انرتھ ہوا ہے جی. اور یہ گینگ بیسیکلی جو وابڈا کے ابھی جو ڈیجیٹل میٹرز ہیں جن کو سٹیٹک میٹر کہا جاتا ہے، اور جن کے بارے میں یہ کلیم کیا جاتا ہے فیسکو کے ان میٹرز کے بارے میں کہ یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ میٹرز ہیں اور ان کو ریورس نہیں کیا جا سکتا، ان کے ساتھ کوئی ٹیمپرنگ نہیں کی جا سکتی. یہ گینگ مل کے ان میٹرز کو، ان ڈیجیٹل میٹرز کو باقاعدہ طور پہ یا سلو کر دیتے تھے یا ریورس کر دیتے تھے، اور اس طرح ملکی خزانے کو کروڑوں کا یہ نقصان پہنچاتے تھے جی. اس میں اس گینگ کا جو مین امپورٹنٹ رنگ لیڈر ہے، گینگ لیڈر ہے، ہی از عمر فاروق اینڈ ہی از انڈر کسٹڈی. عمر فاروق جو ہے یہ بھی فیسکو کے امپلائی ہیں، اور اس گینگ میں عمر فاروق سمیت 4 فیسکو کے امپلائیز ہم لوگوں نے اریسٹ کر لیے ہیں جی، جو کہ مختلف ڈیفرنٹ الیکٹریشنز کے ساتھ مل کے یہ میٹر ریورس کرواتے تھے.
اور ہم لوگوں نے کوئی 26 سے زائد میٹرز برآمد کیے ہیں. ان میں سے کچھ میٹرز ٹیمپرڈ ہیں, کچھ میٹرز بوگس ہیں, اور باقیوں کے بارے میں مزید ہماری جانچ پڑتال جاری ہے. اس گینگ کے تھوڑے سے میں آپ کو طریقہ واردات کے بارے میں بتاتا چلوں گی کہ یہ مختلف جو کسٹمرز تھے ان کے ساتھ رابطہ کرتے تھے, جو میٹر ریورس کروانا چاہتے ہیں یا میٹر سلو کروانا چاہتے ہیں ان سے رابطہ کرتے تھے. یہ فیسکو امپلائیز رابطہ کرتے تھے جی, اور اس کے بعد یہ اسپیشلائزڈ جو ہیں الیکٹریشینس کو بلاتے تھے جی, جو اس کام میں آلریڈی جن کی ایکسپرٹیز ہے وہ الیکٹریشینس کو بلاتے تھے. وہ جو میٹر ہے اس کا خراب ہونے کا بہانہ کر کے وہ میٹر ڈسکنیکٹ کر دیا جاتا تھا جی, اور وہ میٹر لے جا کے الیکٹریشین باقاعدہ اس کو ایک لیپ ٹاپ کے ساتھ کنیکٹ کرتے تھے. لیپ ٹاپ میں دیر از ویری اسپیشلائزڈ سافٹ ویئر جو کہ انہوں نے اسپیسیفکلی کسٹمائز سافٹ ویئر بنوایا ہوا تھا جی, اور اس سافٹ ویئر لیپ ٹاپ اور اس کے ساتھ ایک اور اسی کمپنی اسی سافٹ ویئر کی بنی ہوئی ایک ڈیوائس تھی. ڈیوائس کو اٹیچ کر کے وہ اپنی مرضی سے اس ڈیجیٹل میٹر پہ وہ اپنی مرضی سے اس کی ریڈنگ فکس کروا لیتے تھے. یہ مہینے کے مہینے یہ کام ہوتا تھا جی اس میٹر کے ساتھ, اور محض چند ہزار روپوں کے لیے یہ ٹیمپرنگ کی جاتی تھی, یہ میٹر ریورسنگ کی جاتی تھی. لیکن اللہ کا شکر ہے ود دی کوآرڈینیشن بٹوین فیسکو اینڈ ٹوبا ٹیکسنگ پولیس یہ گینگ انرتھ ہوا ہے. اس میں ایک جو ایک الیکٹریشین ہے رشید, ہی از آن دا رن, انشاءاللہ اس کو بھی ہم پکڑ لیں گے. اس کا جو شاگرد ہے شہزاد, یہ فیصل آباد سے تعلق رکھتا ہے, محض صرف 5 جماعتیں پڑھا ہوا ہے جی, اور یہ بڑی مہارت سے ابھی آپ اس کے بعد آپ کو یہ لائیو باقاعدہ دکھائے گا کہ کس طرح وہ میٹر ریورس کرتا تھا. لیپ ٹاپ کے ساتھ آپ کو کوئی بھی میٹر اٹیچ کر کے, یہ کچھ مخصوص کمپنیوں کے میٹرز اٹیچ کر کے آپ کو دکھائے گا کہ کس طرح وہ میٹر ریورس کرے گا. کائنڈلی اس کی بھی آپ فوٹیج بنا لیجئے گا. اٹس اے بگ سکسیس, بگ اچیومنٹ فار اس, اور انشاءاللہ ٹوبا ٹیکسنگ پولیس ہمارا یہ ریزولو ہے کہ ہم آئندہ بھی اس نیشنل کیمپین میں اپنا رول پلے کرتے رہیں گے, اور ہم اس طرح کے اگر کوئی گینگز یہاں پہ آپریٹ کر رہے ہیں ٹوبا ٹیکسنگ میں تو انشاءاللہ ہم ان کو اسی طرح بسٹ کرتے رہیں گے اور اس نیشنل کیمپین میں اپنا رول پلے کرتے رہیں گے جی. دیٹس آل فرام مائی سائڈ. سر اگر افضل کاٹھیا صاحب اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو پلیز سر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تھینک یو ڈی پی او صاحب اور تمام میڈیا. السلام علیکم. یہ میں سب سے پہلے تو ڈی پی او صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا تہہ دل سے مشکور ہوں اور ان کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا ورک کیا, شاید اس کی مثال نہیں ملتی. ہم وابڈا والے یہ سمجھتے تھے کہ ہم 24 آورز کام کرتے ہیں, لیکن میں نے ایک ادارہ ایسا بھی دیکھا ہے جب ان کے ساتھ کلوز ہمارا لیزن ہوا ہے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ سوتے کب ہیں, کیونکہ جب یہ ہمیں یہ کام کر رہے تھے تو اس کے لیے ڈی پی او صاحب اور میں رات کو 3 بجے 4 بجے ان کے ایس ایچ او صاحب جو حاکم صاحب ہیں تو وہ کوئی ہمارا ٹائمنگ نہیں تھی جب ہم اس پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے, کیونکہ میں ادھر جنگ سے آتا تھا ڈی پی او صاحب کے پاس, اور انہوں نے ہمیشہ مجھے ویلکم کیا اور مجھے ساری جب میں نے یہ ساری باتیں کی, کیونکہ یہ جو فور مین تھا یہ ادھر لیبارٹری میں کام کرتا تھا ہمارا جو بابر ہے, تو جب میں یہ کچھ میٹر ہمیں نکلے تھے جہاں سے بات چلی کہ یہ میٹر ریورس ہوتے ہیں اسٹیٹک, تو یہ ایک بڑا اپنی نوعیت کا پہلا کیس تھا ہماری کمپنیز میں, بلکہ پورے پاکستان میں اس طرح کا کوئی کیس پہلے پوائنٹ آؤٹ نہیں ہوا تھا. تو ہماری وزٹ تھی ہمارے چیئرمین صاحب کی اور ہمارے سی او کی جنگ میں, تو میں نے ان کو یہ میٹر پیش کیے کہ ساری یہ میٹر ہیں اور یہ ریورس ہو گئے ہیں. تو وہ کوئی بلیو تھا کہ یہ اس طرح نہیں ہوتا, لیکن ہم نے ان کو سارا وہ پروف دیا. پھر انہوں نے میری ڈیوٹی لگائی کہ آپ اسپیشل آپ نے اس ٹاسک کو پرفارم کرنا ہے اپنی ٹیم کے ساتھ. میری ٹیم میں میرے ایکشن رواب بشیر تھے اور ہم تھے, ہم نے پھر اس پہ ورک شروع کیا. تو الحمدللہ جیسے ہی ہمیں انفارمیشن ملتی گئی تو ہم نے تقریباً وہاں سے تقریباً 135 کے قریب جو ہے بجلی چوری کے اس طرح کے کیس پکڑے گجرا سے. اور جب یہ کیس گرا ان کا بہت تنگ ہو گیا, جو وہاں پہ بجلی اسٹیلر تھے اور ہمارے جو وابڈا امپلائی جو ہماری کالی بھیڑیں تھیں جو ان لوگوں کے ساتھ ان کا رابطے تھے, تو انہوں نے پھر آگے یہ سوچا کہ اب ان کو یہ بابر کو فور مین کو اور ہمارے جو آفیسر ہیں ان کو راستے سے ہٹایا جائے. تو اس کے لیے انہوں نے ایک پوری پلان کیا, اور میں بھی اسی دن گجرا میں تھا جب یہ ایونٹ ہوا, تو میں میٹنگ کر کے نکلا ہوں.
تو یہ بندے کو بھیجا ہم نے کہ اپنی جا کے چیکنگ کر رہے تھے، تو اس دوران یہ ایونٹ ہو گیا. تو اس میں ایسا سب سے زیادہ جو میں ان کو ہمارے آج سیکرٹری جو پاور ڈویژن ہے، ہمارے چیئرمین صاحب نے بھی آج آنا تھا لیکن ایک ایمرجنسی پڑ گئی، وہ رات فیصل آباد آ گئے تھے لیکن وہ آج ان کو واپس جانا پڑ گیا. ورنہ انہوں نے ڈی پی او صاحب کا اسپیشل سیکرٹری پاور ڈویژن جو ہمارے راشد نگلیار صاحب ہیں، ان کی طرف سے ان کو اسپیشل ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آنا تھا، کیونکہ یہ سر پاکستان میں پہلا وحید کیس ہے جو اس طرح کا پکڑا ہے، اور اتنی شارٹ نوٹس میں پکڑا ہے کہ 24 آورز میں پوری گینگ کا پتہ لگا لینا اور ان کو تک پہنچ جانا. یہ کام جن نہیں کر سکتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ پنجاب پولیس کو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں، انہوں نے اتنے شارٹ ٹائم میں ہمیں یہ کام کر کے دکھایا اور ہمیں سارے لوگوں کو بے نقاب کیا. جی بس میں یہی آپ سے سب بڑی مہربانی، بہت بہت شکریہ.